الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل هذا البلد بنا دے اس شہر کو آمنا امن والا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام اور دور کر دے مجھے وبنی اور میرے بیٹوں کو ان نعبد الاصنام یہ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی اور اس وقت کو یاد کریں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قرآن میں جب بھی وَإِذْ آئے تو اصل میں گویا کہ وَذْكُرْ اِذْ محذوف ہوتا ہے اور یاد کریں اس وقت کو جب تو وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے یا رب یعنی ربی اصل میں یا ربی ہے اے میرے رب دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کس طرح ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، اللہ کے درمیان کوئی واسطے وسیلے فوج شدگان کے نہیں ڈالتے تھے، ان کی ذات کا یا ان کے حق کا وسیلہ، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ جس طریقے سے وہ اللہ کو پکارتے تھے ہمیں بھی اس طریقے سے اللہ کو پکارنا چاہیے، ربنا یا ربی ڈائریکٹ اللہ کو پکارا جائے، اے میرے رب اجعل هذا البلد بنا دے اس شہر کو آمنا امن والا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ شہر کو امن والا شہر بنانے کی دعا کی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجر اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو، جو بالکل ابھی چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو ان کو مکہ مکرمہ جو اس وقت ایک بیابان وادی تھا، نہ کوئی چرند نہ کوئی پرند نہ کوئی دور دور تک کوئی انسان کوئی جانور نظر آتا تھا، ادھر پانی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب اصل میں بیت اللہ تو سب سے پہلا گھر ہے، یہ سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے جو اس دنیا میں بنا، سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا، اللہ کے حکم سے یہ فرشتوں نے بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مکہ شہر میں ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ لیکن جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں اس وقت یہ مکہ مکرمہ کا یہ جو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ یہ گر چکا تھا اور اس کے نشان بھی مٹ چکے تھے، پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ اللہ کا گھر کہاں بنایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سیدہ ہاجر اور اپنے بیٹے جو بالکل پہلے بیٹے تھے اور نئے پیدا ہوئے تھے حضرت اسماعیل، ان دونوں کو بیابان وادی جو بڑی مقدس وادی تھی شروع سے ہی مکہ کی سرزمین وہاں چھوڑائیں۔ لیکن جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا اس وقت مکہ مکرمہ ایک بالکل بیابان جگہ تھی، نہ کوئی انسان نہ کوئی حیوان نہ کوئی پرندے نہ کوئی اور چیز۔
اور وہاں اس وقت خانہ کعبہ بھی نہیں تھا. خانہ کعبہ ہوتا تو وہاں لوگ ہوتے اور لوگ آباد ہوتے. خانہ کعبہ بھی اس کے آثار بھی مٹ چکے تھے. وہ تو بعد میں جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ بتایا، جگہ بتائی کہ اے ابراہیم یہاں اللہ کے گھر کے پہلا اللہ کا گھر یہاں بنا تھا. تو وہ جگہ بتائی تو بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی پرانی بنیادوں پر. اس وقت جو خانہ کعبہ اس کی جو موجود ہے یہ وہی پہلی بنیادوں پر ہی اس کو اوپر اٹھایا گیا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل انہوں نے مل کر اس کی دیواریں بلند کی. بعد میں بہرحال کئی مرتبہ سیلاب وغیرہ میں یہ مکہ مکرمہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ گرا ہے اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن وہ بنیادیں وہی ہیں شروع والی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، تو یہ دعا اس وقت کی جب مکہ مکرمہ ایک بیابان جگہ تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی پانی، نہ کچھ اور، کچھ بھی وہاں نہیں تھا. اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجر کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا ہے صرف اللہ توکل پہ. اللہ نے آزمائش کی سیدنا ابراہیم اور سیدہ ہاجر، اس آزمائش پہ پورا اترے بدرجہ اتم. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا کی اس وقت کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. آپ دیکھیے کہ نہ کوئی وہاں انسان ہے، نہ کوئی حیوان ہے، نہ کچھ اور ہے. یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی پانی ہو، یا اللہ اس میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، یا اللہ اس میں انسان آباد ہوں تاکہ میرے بیوی بچے وہ کوئی لوگوں کے درمیان رہ سکیں، کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا موجود ہو. سب سے پہلے جو دعا کی ہے وہ امن کی دعا کی. اس کے بعد آگے ذکر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ یہاں پھلوں کا رزق بھی ہو، یا اللہ یہاں لوگ بھی آباد ہوں. وہ آگے آئے گا، ابھی میں ذکر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے وہ دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ شہر جب آباد ہو تو یہ امن والا شہر ہو. اس سے پتہ لگتا ہے کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. امن اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر نعمت باقی نعمتیں اس کے بعد آتی ہیں. اگر امن نہیں ہے، اللہ کی کتنی نعمتیں کیوں نہ ہوں، وہ نعمتیں پھر اس جگہ کے اہلیان کی یا اس جگہ کے رہنے والوں کی نہیں ہوتی، وہ چوروں ڈاکوؤں کی ہوتی ہیں. لیکن انسان کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر امن نہیں ہے، ایک بندے کے پاس بڑا خزانہ ہے، امن نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے اس کا گھر، اس کا خزانہ، تو وہ پھر اس کا تو نہیں ہے، پھر چوروں ڈاکوؤں کا ہے. کوئی بھی آ کر وہ نہ صرف اس کا یہ نہیں کہ اس کا خزانہ، اس کا مال محفوظ نہیں ہے، اس کی اپنی جان محفوظ نہیں ہے، اس کے بیوی بچے محفوظ نہیں ہیں. لوگ خزانے پہ قبضہ کرنے کے لیے لوگ صرف یہ نہیں کہ وہ خزانے پہ قبضہ کریں گے، بلکہ اس کی جان بھی غیر محفوظ ہے، اس کی بیوی بچوں کی جان بھی غیر محفوظ ہے. لوگ خزانہ حاصل کرنے کے لیے اسے قتل کرنے پر تیار ہوں گے. انسان تو بڑا ہی ظالم ہے جب مال کے پیچھے پڑتا ہے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، تو پھر وہ جان بھی لے لیتا ہے اور ہر قسم کا اس کے اوپر خون سوار ہو جاتا ہے. تو امن بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امن کی دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. اور دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو دور کر دے. وَجْنُبْنِي، اجنب اجتناب کرنا اسی سے ہی ہوتا ہے، اور دور کر دے مجھے. وَجْنُبْنِي، دور کر دے مجھے، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو. أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اولاد کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں بتوں کی عبادت سے بچا. وبنیہ، وبنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ وبنیہ اولاد واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے یہ وبنیہ؟ جی
بیٹا یعنی واحد ہے یہ. وبنیہ، وبنیہ کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا، کیا ترجمہ کیا جائے گا؟ بیٹا اگر ترجمہ کریں پھر تو وبنیہ نہیں ہونا چاہیے، پھر تو وبنی ہونا چاہیے. یعنی تب کیا ہونا چاہیے؟ تب ہونا چاہیے وجنبنی و ابنی، کہ اے اللہ مجھے بچا لے اور میرے بیٹے کو. و ابنی، و ابنی اور وبنیہ میں کیا فرق ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وجنبنی یہ تو واضح ہے، وجنبنی بچا لے مجھے. آگے وبنیہ، ایک ہے وبنیہ اور ایک ہے وبنی. تو وبنیہ کا کیا مطلب ہوا؟ پہلے تو معنی پتہ لگے نا، یہ واحد ہے کہ جمع ہے. میں نے اس لفظ کو بڑی وضاحت کے ساتھ پہلے سمجھایا ہوا کئی مرتبہ. اور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد محترم، یہ ہے نا جمع، اس کا نون گر گیا. یہ جمع بنینا. ہے، اس کا جمع نون گر گیا ہے. بالکل ٹھیک، شاباش. وہ بنینا ہے اصل میں. میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ وبنیہ اور بنیہ اور بنیہ کا فرق بھی بتایا ہوا، اور ابنی کا فرق بھی بتایا ہوا ہے. کیا فرق ہے بنیہ، بنیہ، ابنی، ان سب میں کیا فرق ہے؟ بنیہ کا تو چلو واضح ہو گیا کہ یہ اصل میں بنینا سے ہے. تو اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ پورا لفظ اس کا نون گرا ہوا ہے، وہ جو آخر میں نون ہے نا جمع کا، جیسے مسلمین ہوتا ہے. یہ اصل میں لفظ ہے بنینا اور ساتھ یا ہے، میں میرے کے معنی میں. ایک لفظ ہوا بنیہ، ایک لفظ ہوا بنیہ، اور ایک لفظ ہے ابنی. ابنی تو واضح ہے، چلیں ابن جمع یا. بنیہ کس سے ہے؟ بنیہ کا اصل کیا ہے؟ بنیہ کا اصل ہے بنیون، اور آگے یا ہے. بنیون کیا ہے؟ یہ اسم تصغیر ہے. تصغیر اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. تصغیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربی زبان کے اندر ایک وزن ہے، ایک فارم ہے فعیل. یہ فعیل کا وزن تصغیر کے لیے آتا ہے. تو یہ بنیہ تصغیر ہے. تصغیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تصغیر کا مطلب یعنی چھوٹا کرنا، صغر سے چھوٹا کرنا. تو تصغیر یعنی مثلا رجل ہے، اگر آپ رجیل کہہ دیں گے تو چھوٹا آدمی. غلام ہے لڑکا تو غلیم یا غلیم اگر آپ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا چھوٹا لڑکا. ٹھیک ہے. تو ابن ہے، ابن بیٹا. جو ابن ہے اس کا اصل میں جو ابن ہے اس کا بھی اصل پتہ ہونا چاہیے ہمیں. ابن کا اصل ہے بنون. ابن کا اصل بنون ہے. اس کا اصل روٹ جو ہے لفظ ابن کا بانون واو ہے. بس اس کا نا واو گر کر جب واو گر جاتا ہے تو اب نون پہ پھر تنوین آ جاتی ہے. جب نون پہ تنوین آ جاتی ہے با ساکن ہو جاتا ہے. جب با ساکن ہو جاتا ہے اب ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، پھر مجبوراً پیچھے حمزہ وصلی لگانا پڑتا ہے. تو یہ ابن بن جاتا ہے. اصل میں لفظ بنون ہے. اسی لیے اس کی جمع بنتن ہوتا ہے. دیکھیں بنتن میں حمزہ نہیں ہے. بنتن باقی ابن اسی سے ابنتن بھی بن جاتا ہے، اور بنتن بھی، ابنتن بھی کہہ دیتے ہیں، بنتن بھی کہہ دیتے ہیں، بیٹی. ابن بیٹا. تو ابن اصل میں بنون سے ہے، تو بنون کی تصغیر بنتی ہے بنیون.
تو بنیون کا مطلب ہے چھوٹا بیٹا، چھوٹا بیٹا، اور یہ واحد ہے بنیون۔ ابنی کا مطلب میرا بیٹا، اور بنیہ اصل میں بنیون اور یا ہے، تو یہ واو اور یا آپس میں اس کو کہتے ہیں ادغام ہوا، ادغام ہونے سے واو یا بن گیا، تو یہ پیچھے بھی یا ہے، تو یہ یا ختم کر کے یا کے اوپر شد آ گئی، تو یہ ایک یا میں میرے کے معنی میں ہے، اور ایک یا اور واو درمیان میں تھا، وہ گرا ہوا ہے، تو یہ بنیہ اس طرح بن گیا۔ تو بنیہ اگر پیچھے یا ہو یا بنیہ تو اے میرے چھوٹے بیٹے، تصغیر ہے۔ تصغیر جو ہے عربی زبان میں، اس میں یا تو باقاعدہ کتاب کی جمع کتاب سے تصغیر بنائیں، کتیب چھوٹی کتاب، کتابچہ، تو تصغیر سے یا تو بڑے سے چھوٹے کا معنی ہوتا ہے، یا تصغیر سے کسی کو ایک تو مثلا ایک بڑی کرسی، چھوٹی کرسی، چھوٹی کرسی کے لیے تصغیر آ جائے گا قریسی، ٹھیک ہے، جیسے غلیم، بنیون، بنیہ۔ یا تو اس میں بڑے سے چھوٹے کا معنی ہوتا ہے رجل سے رجیل، یا اس میں ایک عام آدمی کو حقیر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی کو کہنا عربی زبان میں کہ تو بڑا نیچ آدمی ہے، بڑا ہلکا آدمی ہے، تو اس کے لیے بھی اسے رجیل کہہ دیتے ہیں۔ ایک آدمی چھوٹے قد کا ہو یا چھوٹا ہو تب بھی رجیل کہہ دیتے ہیں، صرف چھوٹا کے معنی میں جس میں تصغیر یا حقارت مقصود نہیں ہوتی۔ کبھی عربی زبان میں تصغیر کے وزن سے کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی تصغیر سے لہجے میں شفقت بھرنا مقصود ہوتا ہے۔ کسی کو کہا جائے، مثلا بچوں کو جب بلایا جائے تو بچوں کو کہا جائے کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، تو اس میں محبت کا معنی ہوتا ہے۔ تصغیر کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ایک تصغیر کا معنی سمپل، بڑے سے چھوٹے کا معنی، اس میں کوئی حقارت، کوئی شفقت مراد نہیں ہوتی۔ کبھی حقارت مراد ہوتی ہے، کبھی شفقت اور پیار مراد ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے عام طور پر جب بنیہ کہہ کر بلایا جائے نا، تو اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ سیدنا لقمان علیہ السلام کے قصے میں سورہ لقمان میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، تو یا بنیہ کہہ کر نصیحت کرتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے، تو وہ واحد ہے اور وہ اس میں شفقت کا معنی ہے، اور ہمیں اس کا معنی کرنا چاہیے یا بنیہ، اے میرے، کیا معنی کرنا چاہیے؟ اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیہ۔ اور اب ہے بنیہ، اگر یا بنیہ ہو تو بنیہ یہ جمع ہے، بنینا اور آگے یا ہے۔ تو جب یہ اصل میں جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم جب مضاف ہو یا تثنیہ، اس کا نون گر جاتا ہے، اس کا نون گرا ہوا، جب نون گرا ہوا تو یہ یا سے ملی، تو یہ ایک یا بنا کر اس کے اوپر شاید جزم اور زبر آ گئی، بنی یا، اس میں بھی میرے کا معنی ہے۔ اے میرے بیٹو، اگر یا بنیہ ہو تو یہ جمع ہے، اے میرے بیٹو، یا بنیہ ہو تو اے میرے پیارے بیٹے، اور اگر یہ کہنا ہو اے میرے بیٹے تب کیا ہوگا؟ یبنی یا ابنی، اے میرے بیٹے۔ آگے سمجھ، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ تو اب یہاں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ مجھے بچا لے اور میرے بیٹوں کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ انہیں ذبح کریں خواب میں، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پر تیار ہو گئے، سیدنا اسماعیل بھی اور حضرت ابراہیم نے انہیں لٹا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر فدیہ دے دیا بچھڑے کا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے۔ تو اللہ نے انعام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اور انہی کے ساتھ پوتے یعقوب کی بشارت بھی دی تھی۔ حضرت یہ جو ذبح والا واقعہ ہے اس کے بعد، تو سیدنا اسماعیل سیدنا اسحاق میں 12-13 سال کا فرق ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تقریباً یہ 13 سال کی عمر کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، فلما بلغ معہ السعی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد، پہلے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور بیٹے بھی دیے، کہا جاتا ہے 8 بیٹے تھے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ان میں سے جو نبی بنے اور جو سب سے افضل تھے وہ سیدنا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہی تھے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام سے اللہ نے پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام دیے، اور حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے ہیں، جو تمام انبیاء و رسول کے سردار ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے، اس وقت تک ایک ہی بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ایک بیٹے کے لیے سب بیٹوں کے لیے دعا کی کہ اللہ اور بیٹے بھی دے گا، یا ان کو وحی کے ذریعے پتہ تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے، سب اولاد کے لیے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ تو دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو توحید کا استعارہ آپ سمجھ لیجئے، یعنی اللہ نے ان کو قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک توحید کا علم بنا کر پیش کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، اور وہ پکے موحد تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنی قوم کے سامنے توحید کو پیش کیا، اور کس طرح پوری زندگی انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے وقف کی، اور انہوں نے اس اللہ کی توحید کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، کیسے انہوں نے، قوم والوں نے ان کو آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، اللہ نے وہاں بچا لیا، نمرود کے ساتھ مکالمہ ہوا، اللہ نے وہاں فتح دی، اور پھر دیگر حضرت اسماعیل والا واقعہ۔ تو جگہ جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، ہر قسم کی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف تھے، یک طرفہ تھے، ایک اللہ والے تھے، ولم یکن من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ہے، اور قرآن کریم بار بار ہم مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کریں جو یک طرفہ تھے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اصل میں توحید ہے، یہ سارا کا سارا دین اسلام کی بنیاد بھی توحید ہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں، ان کا دین اسلام تھا، اور سب کا جو خلاصہ ہے اور سب کی دعوت جو ہے وہ توحید کی تھی۔ اور تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا ایک علم، ایک نشان ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں وہ اللہ پر کتنا اعتماد کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے، اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتے تھے کہ میں توحید سے بچ جاؤں گا، میں اپنی اولاد کی تربیت کروں گا وہ توحید سے بچ جائے گی۔ اپنی پوری محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، تربیت جو بھی ان سے انہوں نے کی کوشش وہ کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی اور انبیاء کرام علیہم السلام اپنی تمام کوشش اور تمام کاوشوں کے باوجود سارا ان کا بھروسہ اور سارا توکل اللہ کی ذات پر تھا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کس طرح اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ کتنی ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں کیوں نہ ہوں، تو اللہ کی کوئی نعمت ہم پر ہمارے ذاتی کمال کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم کتنے نیک کیوں نہ ہوں، ہماری کوئی نیکی ہماری ذاتی نیکی نہیں ہے، ہمیں اس پہ کوئی فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر چیز کے لیے ایک بندہ جتنا نیک ہے، جتنا متقی، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اسے مزید اللہ کا تقویٰ، اسے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اپنی کوشش بھی کرنی ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے۔ ایک بندہ توحید کے کتنے ہی جو ہے وہ توحید پر عمل پیرا ہے، تو اسے اپنے آپ پر اور اپنی توحید پر اور اپنی ذات پر اسے فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرح۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے کہا ان کو تیار کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے نہیں، تیار کرنے کے لیے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے
ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں اللہ کے راستے میں، تو تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے، اللہ کا حکم سنانے کے لیے ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ دیکھیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کی تربیت سیدہ ہاجرہ نے کی، سیدنا ابراہیم کی وہ اولاد تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، اپنی بات نہیں کی، انہوں نے اس بات کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو میں صبر کروں گا۔ تو ہمیں اس سے نبیوں کے ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں دنیاوی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، ہر چیز میں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ایک انسان اللہ نے اسے ایک ایسی صلاحیت دی ہو اللہ کی توفیق سے کہ وہ اس کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہو، پھر بھی اسے اس چیز کے میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کا ایک علم ہے، نشان ہے، لیکن وہ توحید کے بارے میں اور بتوں کی عبادت سے بچنے کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے ہر دم اللہ سے دعا کرتے تھے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ بہت بڑی بات ہے، ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری جو اولاد موجود ہے وہ اور آئندہ آنے والی میری نسل کو، سب کو اے اللہ توحید پر گامزن کر دے اور بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اس سے پتہ لگتا ہے شرک جو ہے یہ کتنا منحوس عمل ہے، اور کس طرح انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اللہ پہ توکل کرتے تھے، اور اس سے پتہ لگتا ہے توحید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے، کنہوں نے؟ بتوں نے، اصنام کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اضللن انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، کثیرا من الناس بہت لوگوں کو، اے اللہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ یہ بتوں کی عبادت کے فتنے میں، اس شبے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ لوگوں کو شرک کی طرف لے جائے، لوگوں کو توحید کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے۔ تو اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اے اللہ یہ مجھے اور میری اولاد کو گمراہ نہ کر دیں۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم توحید پر عمل پیرا ہوں، ہم شرک سے بچیں، لیکن اے اللہ ہم نہیں بچ سکتے جب تک آپ کی توفیق نہ ہو، جب تک ہمارا آپ پر بھروسہ نہ ہو، اور جب تک آپ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ ایک مومن کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ تو اے ہمارے رب، اے میرے رب، بے شک انہوں نے گمراہ کیا ان بتوں نے، کثیرا من الناس بہت لوگوں کو۔ اب بت جو ہیں، بت تو گمراہ نہیں کرتے، بت تو کیا چیز ہے؟ بت تو بے جان ہیں۔ بزرگوں کے لوگوں نے پتلے بنائے ہوتے ہیں مٹی سے، پتھر سے، اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ فوت شدہ بزرگ ہوتے ہیں، یا تو لوگ ان کے بت بنا لیتے ہیں، یا لوگ ان کی قبروں پر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے اللہ انہوں نے، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اگر بتوں سے مراد وہ نیک لوگ لیں، یا وہ انبیاء جو فوت ہو چکے تھے وہ مراد لیں جن کے وہ بت ہوتے تھے، تو انبیاء تو گمراہ نہیں کرتے۔ اور اگر اس سے ان انبیاء کی جو مورتیں انہوں نے بنائی تھیں، جو مجسمے انہوں نے بنائے تھے، وہ مجسمے مراد لیں، تو وہ مجسمے وہ تو کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے، تو بتوں کی طرف گمراہی کی نسبت کیوں کی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں کی ہے، اور سورہ نوح میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جب سب سے پہلے شرک شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی، غلو کثیرہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم والے لوگ کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 ان کے بڑے بڑے بت تھے، نیک لوگوں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ
یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور یہ لوگ شرک کرتے ہوئے اپنے معبودوں 5 بڑے معبود ہیں ان کو نہیں چھوڑتے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وقد اضلوا کثیرا، اور ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہاں بھی یہی سوال ہے کہ اگر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر سے مراد وہ اصل لوگ مراد نہیں، وہ تو نیک لوگ تھے، وہ تو گمراہ نہیں کرتے تھے، وہ تو لوگوں کو اللہ کی بات کرتے تھے، اور اگر ان نیک لوگوں کے مجسمے جو بعد میں لوگوں نے بنا لیے وہ مراد لیں تو مجسمے تو گمراہ نہیں کرتے، مجسمے تو لوگ بناتے ہیں۔ تو اصل میں مراد اس سے واللہ عالم یہ ہے کہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سے، یعنی شیطان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو گویا کہ یہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنے ہیں، جس میں ان بتوں کا اپنا عمل دخل نہیں ہے، شیطان نے لوگوں کو ورگلایا اور ان بتوں کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہوئے، ایک مجازی انداز ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، یعنی ان بتوں کی وجہ سے بہت لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، شیطان نے اس چیز کو بڑا حربہ بنایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو ان شبہات سے بچا لے۔ فمن تبعنی فانہ منی، پس جو پیروی کرے گا میری، فانہ منی، تو وہ مجھ سے ہے، یعنی اے اللہ میری امت میں سے، میری اولاد میں سے جو میری پیروی کرے، جو میرے پیچھے چلے، میں توحید پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہوں، نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اے اللہ جو میری پیروی کرے، میں نبی ہوں، جو میری پیروی کرے، اور قوم کی کامیابی وہ نبی کی پیروی میں ہوتی ہے، جو بھی میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے، اس کا تعلق مجھ سے ہے، وہ ابراہیمی ہے۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے، فإنک غفور الرحیم، بس بے شک تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کے سامنے دعا کی کہ اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اچھے اور برے لوگوں کی بات کی، اپنی قوم میں برے لوگ زیادہ تھے، ہمیشہ برے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے، اور اس کے بارے میں تو تیرا وعدہ ہے، جس طرح آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، نبیوں سے وعدہ کیا کہ جو اللہ کی پیروی کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں نعمتیں دیں گے، تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اے اللہ وہ آپ کی ان نعمتوں کا حقدار ہے آپ کے وعدے کے مطابق، اور جو میری پیروی نہ کرے، میری نافرمانی کرے، اب آپ کے وعدے کے مطابق تو وہ آپ کی طرف سے سزا کا حقدار ہے دنیا اور آخرت میں، لیکن اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ چاہیں تو آپ اسے توفیق دے دیں کہ وہ ایمان لے آئے، اس کا دل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ اسے توفیق دیں اور آپ اس پر مغفرت اور رحمت کریں اور وہ ایمان لے آئے، اور ایمان لا کر وہ بھی میری امتیوں میں شامل ہو جائے، وہ بھی آپ کے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جائے، یا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے گناہوں کے باوجود آپ اگر اسے معاف کرنا چاہیں، اگر اس کی وفات بھی گناہوں پر ہو جائے، آپ اسے معاف کرنا چاہیں تو اے اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی امت کے ساتھ ایک رحمت اور ایک شفقت، مودت نظر آتی ہے کہ کتنے خیر خواہ تھے اپنی قوم کے لیے، کہ اے اللہ جو میری پیروی کرتا ہے، میرے نقش قدم پر چلتا ہے، تو اے اللہ اس کے بارے میں تو آپ کا وعدہ ہے ہی، وہ تو مجھ سے ہے، اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرتا ہے تو اے اللہ آپ اگر معاف کرنا چاہیں آپ کو کون روک سکتا ہے، آپ تو معاف کر سکتے ہیں، آپ غفور الرحیم ہیں۔ تو نبی اپنی قوم کے لیے، اس قوم کے لیے جو قوم نبی کی جان کے درپے ہوتی ہے، اور جو قوم نبی کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں انہوں نے ڈالا، اللہ نے بچا لیا، کون سی تکلیف ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ان کے بارے میں رویہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قوم کے بارے میں رویہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے محلے کے اوباش لڑکے لگا دیے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، خون سے بھر گئے۔ اب فرشتہ آتا ہے اور اللہ کی طرف سے اور پوچھتا ہے اگر آپ کہیں تو
یہ مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا دیا جائے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو ایمان لے آئیں اور جو اصلاح کر لیں۔ تو نبی کا یہ کردار ہوتا ہے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو وہ اس قوم کے لیے جو قوم گویا کہ وہ نبی کی جان کے درپیر ہو جاتی ہے، نبی کی دشمن ہو جاتی ہے، نبی اس کے لیے کتنا خیر خواہ ہوتا ہے کہ نبی اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا ہے راتوں کو اٹھ کر۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر آپ ان لوگوں کو عذاب دیں، ان اپنے نافرمانوں کو، فإنہم عبادک، اے اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے ہی بندے ہیں، آپ نے پیدا کیا ہے، آپ عذاب دینا چاہیں تو آپ کا عدل ہے، اور اگر آپ کے بندے ہیں، آپ معاف کر دیں تو آپ کے بندے ہیں۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں، ان گناہ گاروں کو، تو اے اللہ آپ اس پر غالب ہیں، اور آپ فإنک انت العزیز الحکیم، آپ حکمت والے ہیں۔ اگر آپ عذاب دیں، آپ کے بندے ہیں، آپ عذاب دے سکتے ہیں، اور آپ کا یہ عذاب عدل پر مبنی ہے، آپ کے بندے ہیں، آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ نے معاف کر دیا، فإنک انت العزیز الحکیم، آپ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، آپ غالب حکمت والے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے نافرمانوں کے لیے یہ دعا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، اور کہا میں بھی اپنی قوم کے لیے اسی طرح ہی دعا کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کتنے خیر خواہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کرتے تھے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، اور اتنا ہلکان ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کئی دفعہ تنبیہ کرنی پڑی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو شاید آپ اپنے آپ کو تاسف کے مارے ہلاک ہی کر ڈالیں۔ تو یہ نبی کا شفقت اور نبی کی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لیکن دیکھیے جس طرح ہر قوم نے اپنے نبیوں کو تنگ کیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نے، آپ کی قوم میں، آپ کی امت میں آپ کے ماننے والے بھی آتے ہیں، نہ ماننے والے بھی آتے ہیں، تو آپ کی امت میں، آپ کی قوم نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں۔ ہر امت نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، قریش مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ کو تکلیفیں دی، اور آج تک بدبخت لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں اور آپ کی توہین کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفقت اور کتنی رحمت تھے آپ، تو اس سے نبیوں کا کردار سامنے آتا ہے۔ جی آپ میں سے کسی کا سوال تھا؟ جی سر، جی سر نسبت کی ہے اس کی طرف کہ یہ ان کی طرف نسبت کی ہے، ہم اس کی آیات میں پڑھ رہے تھے، اسلام کی طرف جو ضمیر اٹھ رہی ہے، جی جی ہم نے اس کے بارے میں، تو آپ نے کہا اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں، یا تو یہ اس میں میں آپ کو پوائنٹ میرے ذہن میں ہے تو میں ان کا واپس شیئر کروں۔ جی اس میں یہ چیز ہے کہ مائدہ میں ہے نا کہ یہ چیزیں جو بتیں شیطان کے تیر ہیں، شاید اس لیے نسبت اس کی طرف کی گئی ہے۔ کس لیے نسبت کی گئی ہے؟ سورۃ مائدہ میں ایک آیت ہے نا جس میں 3-4 چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ شیطان کے تیر ہیں، ہاں، تو شاید اس لیے اس کا نام، اس لیے اس طرح نسبت کی گئی ہے۔ لیکن دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں ان کا ذاتی کردار نہیں ہے۔ اگر یہ اس سے اصل لوگ مراد ہوں وہ تو نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، اور اگر اس سے مراد ان کے بت ہیں تو بت تو کچھ نہیں کرتے۔ تو علماء نے یہی ذکر کیا واللہ عالم کہ اصل میں شیطان ان کو اصل میں وہ واسطہ بنا کر ان کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ بتوں کے ذریعے لوگ اتنا گمراہ ہوتے ہیں کہ وہ گمراہی کی نسبت ہی بتوں کی طرف کر دی مجازی طور پر، ورنہ تو یہ بت نہ، یہ جو بتوں کی جو اصل ہیں، جو نبی ہیں یہ ولی ہیں، نہ وہ گمراہ کرتے ہیں اور نہ بت خود گمراہ کرتے ہیں، ان کا تو اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث ضرور بنتے ہیں۔ تو وہ اتنے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں، یہ بت پرستی، اس کے پیچھے یہ تصویریں اور مجسمے اتنا بڑا سبب ہیں کہ اللہ نے گمراہی کی نسبت مجازی طور پہ ان کی طرف کر دی کہ یہ کتنی بڑی گمراہی کا سبب ہے۔ اور سورہ نوح میں بھی وقد اضلوا کثیرا،
ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، حالانکہ وہ بت تو نیک لوگوں کے تھے، اور وہ جو بت تھے وہ خود تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کو تو لوگ بناتے تھے، لیکن وہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، تو مجازی طور پر گمراہی کی نسبت ہی بتوں کی طرف کر دی۔ اللہ تعالی عالم۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔